الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ سن ہجری 1443 ہے. اشہر حج میں سے پہلا مہینہ شوال المکرم چل رہا ہے. اگلی جمعہ میں ایک وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سے انشاءاللہ العزیز حج کے فضائل، مسائل، احکام، حج، حاجی اور حرمین شریفین کے سلسلے میں باتیں پیش کی جائے گی. لیکن چونکہ حالات حاضرہ ایک عجیب بات کی طرف لے جا رہے ہیں، اس وجہ سے حالات کی نزاکت کے پیش نظر قرآن اور سنت کی چند آیات اور احادیث کا انتخاب کر کے بہت ہی قیمتی، کارآمد اور مفید 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی. اگر اس پر نظر کر لی جائے تو ایک معاشرہ جس میں انتہائی خطرناک عفت اور عزت کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پورا کا پورا ملک شاعر اسلام اور اسلامی تشخصات کو مٹانے کے در پہ ہے. ایسے حالات اور ماحول میں مسلمانوں کے اعمال جو صادر ہو رہے ہیں انتہائی شرمناک اور مسلم قوم اور سماج کی تباہی اور بربادی کے لیے جو اسکیمیں کھیلی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک اور تباہکن ہے. انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے سماج اور سوسائٹی میں رہتا ہے، اپنی تجارت، زراعت اور ملازمت میں ہے، لیکن اپنے پاس پڑوس، اپنا محلہ، اپنا خاندان، اپنا گاؤں، اپنا سماج، کنبہ اور قبیلہ کے حالات سے اگر وہ ناواقف ہے تو وہ انسان کا خود کا جیون اور اس کا سکون بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے، یہ بھی خطرے میں ہے. ہم ایک ماحول میں ہیں، ایک سماج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ماحول بنایا جاتا ہے،
اس کو سازگار کیا جاتا ہے، اس پر لمبی محنتیں کی جاتی ہیں۔ امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ کا ماحول کیا تھا، مکہ کے حالات کیا تھے، خود مکہ کی وادی کس قدر سسکیاں لے رہی تھی، انسانیت پر مظالم الگ انداز کے ڈھائے جا رہے تھے، ایک عجیب کشمکش اور کشم پرسی کا ماحول تھا۔ لیکن امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 سال میں ایک ماحول تیار کیا، ایک معاشرہ تشکیل دیا، ایک قوم کو زندگی بھر کا نمونہ بنا کر کے چھوڑا، جن کو حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور رہتی تک کی قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے ایک ماحول، ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے کر کے امت کے حوالے کیا۔ جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے وہ قاتلانہ ماحول تھا، جس ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی وہ ظلم بربریت کا ماحول تھا، جس میں بیٹی کو پنپنے کا اور زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، جس ماحول میں خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کیا وہاں ظلم، رشوت، بے باکی، عیاری، دشمنی، عداوت، سخت دلی، انسانیت کے خاتمے کے لیے اور انسانیت کو شرمانے والا کوئی کام جس ماحول اور سماج میں ہوتا ہے وہ مکے میں ہو رہا تھا۔ آپ نے محنت کی، ظلم کو ختم کیا، انصاف لے آئے، قتل غارت گیری کو ختم کیا، امن مساوات لے آئے۔ بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کیا جاتا تھا، آپ نے اس کو بیٹی کو جینے کا حق عطا فرمایا۔ لڑائیاں خاندانوں میں اور برادریوں میں ہمیشہ کے لیے تھی، اس کو ختم کیا۔ تعلیم نام کا کوئی چیز نہیں تھی، پہلی وہی غار ہیرا سے آپ پر جو نازل ہوئی وہ تعلیم کے بابت نازل ہوئی۔ محنت کی 13 سال مکہ مکرمہ میں، پھر آپ ہجرت کر گئے، مدینہ منورہ میں 10 سال محنت کی، 23 سال دور نبوت، ایک مستقل ماحول بنانے کی محنت ہے۔ سب سے پہلا کام صالح نیک معاشرے کے لیے ماحول ہے۔ ماحول کو پاکیزہ بنانا یہ بنیادی چیز ہے، اسی لیے مسلمان اس ماحول میں اپنے آپ کا گھر پسند کرتا ہے، اپنی سوسائٹی تشکیل دیتا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل ایک اچھا ماحول تلاش کرتا ہے، اور آقا نے سب سے پہلے ماحول بنانے کی محنت کی۔ 13 سال مکے میں ماحول بنایا، 10 برس مدینہ منورہ میں ماحول بنایا، اور ایک سماج تشکیل دیا، ایک معاشرہ تشکیل دیا۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ مختلف افراد، مختلف خاندان، مختلف قبائل، مختلف نسلیں، مختلف قومیں اور مختلف برادریوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک ماحول ہے۔ ماحول کے بعد معاشرہ، افراد، قبائل، خاندان، قومیں اور سماج مل کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب یہ معاشرہ بن گیا، اب معاشرہ نیک ہے، دیندار ہے اور سمجھدار ہے، یہ پھلے گا پھولے گا، ترقی کرے گا، پروان چڑھے گا، اس کی معیشت بھی، اس کا روزگار بھی، اس کی زندگی افراد کی اور جماعت کی۔ اچھا، معاشرے کے لیے ایک ضابطہ ہوتا ہے،
ایک قانون ہوتا ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے سماج کو. مسلمان مختلف برادریاں، مختلف قبائل اور مختلف خاندان، جیسے ہمارے یہاں 19 جماعتیں ہیں، ان کے آپس کے ریت رواج، ضابطے اور اصول جس پر پوری قوم تشکیل دی جاتی ہے. یہ قوم شادیاں کیسے کرے گی، یہ قوم غمیاں کیسے منائے گی، اس کی مسلمانی سے لے کر اس کی قبر تک زندگی کے حالات کے مطابق اس کے ضابطے اور اصول ہوتے ہیں. اب ضابطے اور اصول کون کہلاتے ہیں؟ قرآن اور حدیث. یہ مسلمان افراد کے لیے، مسلمان قبیلوں کے لیے، مسلمان خاندان کے لیے، مسلمان سماج کے لیے اور مسلم مختلف قومیں مل کر کے جب معاشرہ تشکیل دیا جائے گا تو اس کے لیے ضابطہ بنے گا. ضابطہ، اور ضابطہ آبائی نہیں، قانون آبائی نہیں، ایک قانون بنے گا، ایک ضابطہ بنے گا، ایک دستور بنے گا. اور وہ دستور کون ہوگا؟ قرآن کریم اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ حدیث ہے. اس سے ضابطہ بنے گا، اور ان ضابطوں سے انسان اپنی ریت رواج، اپنی طرز زندگی، اپنی معیشت اور اپنے سارے کام کاج اسی ضابطہ اور اسی ڈھانچے کے اندر ڈھل کر کے ایک معاشرہ تشکیل دیا جائے گا. اگر قرآن اور سنت کے اصول کے مطابق کوئی بھی سماج تشکیل دے دیا گیا، یہ سماج ترقی کرے گا، پروان چڑھے گا. افراد کی زندگی بھی اور قبائل اور خاندان کی زندگی بھی اور پوری قوم کی زندگی جو ہے مثالی اور نمونہ بنے گی، اور افراد اور خاندان سکون کی زندگی بسر کریں گے. اگر منمانی خواہشات نفس کے تابع رہ کر اپنی منانے کے جذبات کے ساتھ قرآن اور سنت کے آئین کو بالائے طاق رکھ کر اپنی دھوڑا جی چلا کر کے ضابطے اور قانون بنائے گا تو وہ افراد بھی سکھ کی زندگی نہیں بسر کر سکیں گے اور وہ سماج بھی سکھ کی زندگی نہیں بسر کر سکے گا. صالح معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، ایک اچھا ماحول باقی رکھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایک کو کہتے ہیں تعلیم، ایک کو کہا جاتا ہے تربیت، اور ایک کو کہا جاتا ہے حلال روزی. جس معاشرے میں 3 چیزوں پر توجہ ہو وہ معاشرہ دوسروں کا کلچر کا کبھی محتاج نہیں ہوگا. وہ معاشرہ سکون کی زندگی گزارے گا، اس کی بہو بیٹیاں بھی عزت کی زندگی گزارے گی، اس کی ماں بہنیں بھی آسائش کی زندگی گزارے گی. اس کا جوان، اس کا بچہ اور اس کا بوڑھا، اس کا مالدار اور اس کا غریب، اس کا تاجر اور اس کا مزدور، اس کا کسان اور اس کی رعیت کا عام فرد سکون کی زندگی گزارے گا. صالح معاشرہ تشکیل دینے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ تعلیم ہے. آقا پر آسمان سے پہلی وحی اپنی عمر شریف کے 40 سال 6 مہینے کی عمر میں غار کی تخلیہ کا 6 مہینے کا نصاب پورا کیا تو 4 آیتیں اتری. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. آقا نے فرمایا علم العلم وعلموه الناس، تعلموا العلم وعلموه الناس. پہلی وحی آسمان سے تعلیم کے بابت نازل ہوئی اور آقا نے سب سے پہلی محنت تعلیم پر کی. جس قوم میں تعلیم زندہ ہوتی ہے وہ قوم دنیا کی قوموں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے. اس قوم کا فرد بھی اور پورا سماج بھی
کبھی کسی کا دست نگر بن کر کے جی نہیں سکتا ہے۔ تعلیم بنیادی زیور ہے، تعلیم میں سب آگے ہے، چاہے آپ اس کو ایجوکیشن کہو یا شرعی تعلیم کہو، دونوں تعلیم ضروری ہے، یعنی دنیاوی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی، دونوں تعلیم بنیاد ہے معاشرے میں ترقی کے لیے، معاشرے کی سالمیت کے لیے، اور معاشرہ دوسروں کے کلچر سے محفوظ رہے، اس کے لیے بنیادی پہلی چیز وہ تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا اسلام کا سب سے پہلا آسمانی خطاب جو پیغمبر پر نازل ہوا وہ تعلیم تھا، اور آقا نے فرمایا جب تمہارے بچے گھروں پہ بولنے سیکھیں تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب بولنا سکھاتا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلا آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمہ جاری ہوا تھا۔ اپنی اولاد بھی جب بولنے سیکھے تو اس کو سب سے پہلے یہ کلمہ سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بولے گا۔ آپ کھانے عادت ڈلواؤ، گھروں میں خالی اس کی ترتیب بناؤ۔ پہلی چیز تعلیم ہے، تعلیم کے بعد دوسرے نمبر میں تربیت ضروری ہے، جس کو ہم کیڑوڑی کہتے ہیں۔ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ماں کی چھاتیوں کے بیچ میں سے اور باپ کی پیٹھ کے پیچھے سے یہ نطفہ منی نکل کر کے ماں کے رحم میں گیا اور عورت کو پیٹ میں درد شروع ہوا، یہ پہلی جو کیفیت ہے نکاح کے ذریعے سے صحبت کی، وہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ ماں اور باپ، میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی جب پہلی ملاقات کرتے ہیں اور نکاح کی برکت سے جب اپنی صحبت حلال اور طیب طریقے سے صحبت سے پوری کرتے ہیں، یہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ اپنا وہ سارا جہیز کا سامان چاہے لڑکا دے یا لڑکی، حلال اور طیب مال سے، جائز اور کفایت شعار مال سے، ضرورت کے بقدر۔ پھر اس کے بعد جب دونوں حلال طیب طریقے سے صحبت پوری کرے صحبت کے ذریعے سے، اس میں اسلامی تربیت کا خیال رکھے، حیا اور شرم کا پہلو مد نظر رکھے، آقا کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، جتنا سطر صحبت کی پوری کرنے میں اور جائز طریقے سے ملاقات میں کھلنا ہے، اتنا ہی سطر کھلتا ہے۔ اس کے آداب اور اس کے ضابطے اور اس کی تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس میں بے حیائی، بے ضابطگی اور شریعت کے بابت لاؤبالی پن، یہی بننے والی نسل کو بے حیا، بے ضابطہ اور لاؤبالی پن والی اولاد کی دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تربیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں بچہ قرار پانے کے بعد اور اس کی حسین تربیت کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب بچہ تولد پاتا ہے اور ماں کی چھاتیوں سے نکلنے والا دودھ جب حلال غذا سے تیار کیا جاتا ہے اور وضو کے ساتھ پلایا جاتا ہے تو ماں کے اخلاق دودھ کے ساتھ اولاد میں تربیت پاتے ہیں، اور وہ اولاد نیک، صالح، باحیا، باعفت اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک صالح اور تندرست اولاد تربیت پاتی ہے۔ یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، اس کا نام اسلامی رکھا جاتا ہے، اچھا نام منتخب کیا جاتا ہے، اور اسلامی نام بیٹا ہو یا بیٹی جس میں عدلیت اور تواضع طبقے، ایسا نام رکھ کر کے اس سے بلوایا جاتا ہے۔ 7ویں دن اس کا نام، اس کا عقیقہ، اس کے سر کے بال اتار کر کے اس کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ اور اس کے ماتھے پر زعفران کی رنگائی اور نام رکھ دینا کہ 7ویں دن کے سب کام ہیں، اور عقیقہ کر دینا اپنی حسب حیثیت۔ لڑکا ہے تو 2 چھوٹے بکرے، چھوٹے یعنی قربانی کے قابل یا بڑے میں حصہ۔ یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب وہ بولنے سیکھیں تو کلمہ اس کی زبان پر صادر ہونا چاہیے، اسلامی تربیت ہے۔
पहले नंबर में तालीम है, दूसरे नंबर में तरबियत है, तीसरे नंबर में समाजी काम करने वाली की नुमाइंदगी करने वाले समाजी अफराद वो सालेह दीनदार परहेजगार होने चाहिए, जिनके हाथ में कौम की बागडोर है और जो कौम का निजाम संभालते हैं और जो समाज के इस्लाह और दुख दर्द और अच्छे बुरे कामों के अंदर यानी अच्छे बुरे हालात में काम आते हैं, उसकी दयानत, उसका फलाह और उसका तकवा पूरी कौम पर असर करता है। तो एक चीज हो गई तालीम, दूसरे नंबर में तरबियत, तीसरे नंबर में हलाल रोजी। जब हलाल और पाकीज़ा रोजी इससे औलाद परवान चढ़ती है, इन औलाद की जिंदगी से निकलने वाले आवाम, माँ बाप की आंखों की ठंडक, आखिरत में सुकून, माशरे में इज्जत, कुंबे और कबीले में चैन और राहत का जरिया बनते हैं। ग़िज़ा को आमाल के बनने और बिगड़ने में बहुत बड़ा दखल है। आका फरमाते हैं, अय्युमा लहमिन गुज़िय बिल हलाल अलियक बिन्नार, गोश्त की जोन सी बोटी हराम से परवान चढ़े वो जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा लायक है। जिस्म की गोश्त की बोटी जो हराम से परवान चढ़े वो जहन्नम की आग में जलने के ज्यादा काबिल है। और इंसान के अंदर जो जाएगा वो आज़ान और जवाने से साबिर होगा। अगर अंदर में हलाल गया है तो आंख कभी पराई औरत को उचक कर देखेगी नहीं, अंदर में हलाल गया है तो जुल्म की तरफ हाथ बढ़ेगा नहीं, अंदर में हलाल गया है तो जुल्म की तरफ कभी पैर पेश कर भी नहीं करेगा। अंदर में हलाल गया है तो रुश्वत और सूद और हराम खाने से इंसान की हिफाजत होगी। ग़िज़ा का बहुत बड़ा दखल है। लिहाजा कमाई जितनी पाकीज़ा, खाना जितना पाकीज़ा, और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात हलाल खाओ और नेक काम करो। कुलू मिनत तय्यबात, ग़िज़ा का असर अमल पर पड़ेगा, और ग़िज़ा जितनी पाकीज़ा अमल इतना पाकीज़ा। इसीलिए हमारे अकाबिर हज़रात फ़ुक़हा, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह एक आदमी के यहां मेहमान हुए। घर वालों ने इमाम शाफ़ई का बच्चों में आने से पहले बहुत ख्याल किया और औलाद को इस बात पर आमदा किया, इतना बड़ा जलालत शान का इमाम, हमारी तरफ से कोई तकलीफ इनको न पहुंचे। खाना तैयार किया, खिलाया, तहज्जुद के लिए पानी रख दिया, लेकिन देखा तो तहज्जुद में पानी भी इस्तेमाल नहीं हुआ और खाना जो खाया तो बहुत खा लिया। हालांकि सालिहीन की आदत ये होती है, कम खाते हैं, कम सोते हैं, कम लोगों से इख्तिलाफ रखते हैं। ये सालिहीन की आदत है। किल्लत ताम, किल्लत मनाम और किल्लत इख्तिलात अनिल अनाम, खाना कम, सोना कम और लोगों के जमघटे में कम इख्तिलाफ रखते हैं। ये सालिहीन की आदत। इमाम शाफ़ई बहुत खा गए और सुबह में तहज्जुद के वक्त देखा तो पानी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। लड़की बहुत समझदार थी, माँ बाप से कहा, तुम तो कह रहे थे इतना बड़ा इमाम है लेकिन खाना भी इतना सारा खा गए, तहज्जुद के अंदर वुजू के लिए पानी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से घर के लोगों ने जब पूछा बेटी के इश्कालात का हल, तो फरमाया, तुम्हारे खाने में जो नूरानियत थी और जो पाकीज़गी थी, पूरी रात में बेजार रहा और कुरानी आयात से मसाइल मुस्तंबत करता रहा और रात भर में 100 से ज्यादा जदीद मसाइल मुस्तंबत की। जब रात भर बेदार रहा तो रात के ईशा के वुजू से तहज्जुद और फजर की नमाज पढ़ी और पानी के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी।
حلال اور طیب کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو نیک جذبات پیدا ہوں گے، اور جب حرام کھانا پیٹ میں جائے گا تو اس سے ناجائز جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے، آپ بھی ٹرائی کر لینا۔ جب حرام اور طیب کھانا جسم کی غذا بنتی ہے تو اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال انسان کے نیک ہی صادر ہوتے ہیں، اور جب کھانا حرام کا ہوتا ہے یا کمائی کی راہیں حلال کی نہیں ہوتی تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ آپ چوروں کی زندگی دیکھو، ڈاکوؤں کی زندگی دیکھو، حرام خور انسان کی زندگی دیکھو، تو یہی چیزیں اثر کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو صالح معاشرہ اور صالح قوم بننے کے تین بڑے اسباب ہیں، ایک تعلیم، ایک تربیت اور ایک حلال روزی۔ جب تین چیزیں کسی بھی معاشرہ اور کسی بھی سماج کے اندر بنیادی حیثیت رکھے گی تو وہ سماج اور وہ معاشرہ نیک، اچھا، اور اس کی نسل یہ بھی نیک اور اچھی ثابت ہوگی۔ اچھا، میں نے یہاں بات چھوڑی تھی کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مشترکہ محنت کے نتیجے میں جو معاشرہ تشکیل دیا، اس معاشرے کے افراد 1.25 لاکھ سے زیادہ تھے، جن میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بیر معونہ والے ہیں، اسی طرح بدریین ہیں، اسی طرح شرکائے احد ہیں، اور سارے عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان کی زندگی آقا کی تربیت سے پہلے دیکھو، آقا کی تعلیم سے پہلے دیکھو، اور ہر زمانے میں، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں نیک اور برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں مقبول، پسندیدہ اور معتبر دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ اللہ کسی بھی دین کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آدمی اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام سے مرتد ہو جائے، دین بدل دے، اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو، ہرگز ہرگز وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے دین کے پیروکار ہیں اور دوسرا مذہب اپنا رہے ہیں، ہندو ہیں، برہمن ہیں، پھر چاہے وہ عیسائی ہیں، پھر چاہے وہ یہودی ہیں، دنیا کے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس میں وہ وشواس رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کے بابت وہ پھار بھرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ اپنا مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں، ان کو تم برا بھلا مت کہو۔ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے تو تمہاری برائی کے نتیجے میں وہ بھی تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، اور اللہ کو گالی دینے کا سبب تم بنے۔ لہذا کسی معبودان باطلا کو جن کی پرستش یہ کر رہے ہیں مذاہب والے، ان کو برا بھلا مت کہو۔ اپنا دین کسی بھی حالت میں مت چھوڑو، اپنے دین پر ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، چاہے ملک کے حالات کچھ سے کچھ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ انسان ایک ٹائم آئے گا، ابھی تو حالات بہتر ہے، ایک ٹائم آئے گا، آقا نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے آبادی چھوڑ چلے گا،
जंगल चला जाएगा, जंगल में भी दीन महफूज नहीं रह सकेगा, अपना धर्म महफूज नहीं रह सकेगा, पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा और उसका बेहतरीन माल बकरी होगी जिसका दूध पिएगा और आसमान की पहाड़ की चोटी में चढ़ करके वहां अपनी जिंदगी बसर कर लेगा और वहीं मर जाएगा। तिरमिज़ी शरीफ में किताबुल फितन में रिवायत है, सयाफी अलन्नास ज़मानुन, एक टाइम आएगा यफिरुल इंसानु बिदीनिही अला कहफल जबल व अला मवाक़िल क़तर, जहां पानी मिला, जहां पहाड़ की चोटी मिली, बकरी साथ में ले ली जिससे दूध दोहेगा और पानी पिएगा चश्मे का और वही जिंदगी गुजारेगा। एक टाइम हिंदुस्तान में ऐसा आ भी चुका है। शेख जमील अहमद दातार ने चिल्ला कशी यहां की है, दातार के पहाड़ों में, पर्वत में, और आज तक अल्लाह पाक ने उस साले नेक बुजुर्ग दीनदार की नेकी के नतीजे में चश्मा आज भी चालू है, वो झरना आज भी बंद नहीं हुआ। अगरचे उनकी कब्र वहां नहीं है, नगर ठट्ठा बलोचिस्तान में है, वहां जो कब्र है वो काफिर की है और मुसलमान उसकी अगरबत्ती करके सिजदा करता है। ये तयशुदा लाजमी हतमी बात दमके की चोट कही जाती है, इसको समझो। दरगाह परस्ती, पीर परस्ती इस्लाम में हराम और कुफ्र है, सब कुफ्र है वहां। इस्लाम का सिर्फ झरना है और इस्लाम के झरने के अलावा वहां कुछ नहीं है, चाहे समझ में आवे चाहे समझ में न आवे। हम तारीख के सफात की बात सोने के पानी से लिखी हुई आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अब तक की बात का खुलासा, बन बदल दीनु फक्तुलू, आका फरमाते हैं जो दीन बदल दे उसको काट डालो। अब समझो, तालीम नहीं मिली, तरबियत नहीं मिली, खाने में, कमाई में और गिजाओं में एहतियात नहीं बढ़ता, औलाद जंगल राज है, हर आने वाले से मुंह मार लेती है। ये जैसे इस बहन ने बोई से मुंह मार लिया, उसके घर में आकर कड़िया का काम करता था। समझो, बसीरत की निगाह से काम लो। हमने इसमें मास्टरी हासिल करने की कोशिश की है। क्या वजूह है, दिन बदलने के असबाब क्या है? मैं आपकी खिदमत में 24 कारण बताऊं। इन कारणों से ये बेटियां लहू जिहाद के शिकार होती है। मांगरोल में इंतहाई अफसोस का मकाम, जरा दिल की गहराई से ठंडे कलेजे से बात सुनना और अपने घर की हिफाजत के लिए आज से कसम खा लेना। खुदा की इज्जत की कसम, अगर आज कसम नहीं खाई और इन बातों को दिल की गहराइयों से नहीं लिया तो मेरी और आपकी बेटियों की हिफाजत नहीं हो सकेगी। इसीलिए हमने मुख्तलिफ समाज को बुलाया है। कोई परिवर्तन लाना पड़ेगा, वरना घर के एजेंट इंतहाई खतरनाक इस्लाम और मुसलमानों के सफाई के लिए यही काफी हो जाएगी। जिस बेटी की काफिर के साथ इतनी लंबी दोस्ती हो और उस घर में इस्लाम और मुसलमानों की गैर मुस्लिमीन के खिलाफ कोई स्कीमें सोची जा रही हो, तो क्या वो राज में रहेगा जबकि उनका आदमी घर में मौजूद है? समझो, मैं आज खुलकर बात कर देता हूं और पति की बात कर देता हूं। अगरचे आज के मेरे प्रोग्राम दूसरी जगह बहुत अहम थे, लेकिन मैंने वो सब कुर्बान करके इसको मैंने अव्वलियत का दर्जा हासिल हुआ। इसको इस बुनियाद पर एक मुसलमान शेख बिरादरी की बेटी और बिल्कुल घाचीवाड़ी के बीच में रहने वाली लोहारवाड़ी के विस्तार में भरचक मुस्लिम एरिया में, जहां किसी गैर मुस्लिम का तस्वुर नहीं, ये बेटी एक बोई से जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जो प्लास्टर का कारीगर बनकर के आया था और उसके साथ उसकी आंख लग गई और उसका बाप रिक्शा का ड्राइवर हो और उसको एटक आ गया और हॉस्पिटल में दाखिल हो गया अपनी बेटी का सदमा लेकर। कुछ खोपड़ी में बात आती है, कुछ दिमाग हाजिर है हमारा आपका। इस वाकये के पसे मंजर
کبھی رات کے 3:30 بجے آنکھ کھل جائے اور اس وقت اس کو دماغ کی اندر کی سوئی ہوئی نسوں کے اندر اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرو. ہم نے تو کیا ہے. کیا وجہ تھی؟ 70 برس پہلے ان متعصب تنظیموں کی بنیاد بنی تھی اور آج سے تقریباً 25 برس پہلے میرے ہاتھ میں جو پرچہ آیا تھا آج تک میرے پاس میری فائل میں ہے وہ کہ مسلمان بیٹیوں کو ہندو بیٹے اگر وہ مزدور ہے تو مسلمان کے گھر میں مزدوری کرتے وقت کس کیفیت سے مزدوری کرنی ہے اور اس گھر کی جوان بیٹی کو للچا پھسلا بہلا کر اس کو بگانے کی کیا کوشش کرنی ہے. میرے پاس 25 سال پرانا RSS تنظیم کا ایک پرچہ ہے جس میں اس کے لکھے ہوئے ساری تنظیم ایک مسلسل لکھی ہوئی کاغذ پر ترتیب ہے. ادھورے کپڑے پہننا اور ان کو اپنے جسم کی بناوٹ اور سنگار کے ذریعے سے کام کے دوران اس کو گھر سے باہر نکال کر چائے پاڑی یا کسی بھی عنوان سے درد آگے پیچھے ہو جانے کے بعد اس کے بہلانے پھسلانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے. ایک چھوٹے بچے کو ماں جو سکھاتی ہے اس طرح ان کو سکھایا 70 برس پہلے. اور 70 برس پہلے جو بات اس ہندوستان میں سکھائی گئی, اللہ کی قسم آج ہماری 8 لاکھ بیٹیاں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نکاح کر کے چلی گئی, سو رہے ہیں. 8 لاکھ بیٹیاں, 8 لاکھ بیٹیاں, جس کا باپ مسلمان, جس کی ماں مسلمان, جو حوا کی بیٹی ہے, جو آدم کی بیٹی ہے, یہی بیٹی اس کی ماں مسلمان ہے, اس کا باپ مسلمان ہے, اس کی نانی مسلمان ہے, اس کا نانا مسلمان ہے, اس کا دادا مسلمان ہے, اس کی دادی مسلمان ہے, اور اس کے پیٹ میں اب کافر جنم لے گا. اس کی کوکھ عبداللہ کے لیے نہیں ہوگی, اس کی کوکھ امینہ کے لیے نہیں ہوگی. لیکن مسلمان کیسا خواب و غفلت میں سویا ہوا ہے. بہت عبرت کا مقام ہے. کبھی رات کو تنہائی میں بستر پر یہ تو سوچو کہ ہاں اس میری بہن کو, اس میری بیٹی کو میرے نبی نے 13 سال دیے تھے اور 13 سال مکے میں ماحول بنایا تھا, تو میرے نبی کی اس 13 سال قربانیوں کا کیا؟ میرے نبی کے بلال نے مارے کھائی تھی, میرے نبی کا عمار شہید کیے گئے, میرے نبی کی سمیہ چیر دی گئی, زنیرہ کی آنکھیں پھوڑ دی گئی, صاحب سلمان خباب انگاروں پر لٹائے گئے. اس نبی کے 23 سال کی زندگی کا کیا یہی دن دیکھنے کے لیے نبی نے وہ قربانی دی تھی؟ نہیں میرے بزرگوں, پریورتن لانا پڑے گا. میمورینڈم کوئی حل نہیں, وہ تو کچرے کے ٹوپلی میں جاتا ہے. ضرورت ہے اسلامی اتحاد کی. پارے پارے مت ہو جاؤ, بکھرو مت, متحد ہو کر کے لائیے یہ عمل طے کرو. اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کرنی پڑے گی کہ تمہاری باتوں پر زندگی کے آخری سانس تک اس کی جلن ختم نہ ہو, اور نہیں ہوگی انشاءاللہ. کوئی نہ کوئی مضبوط سنگٹھت ہو کر کے کوئی قدم اٹھانا پڑے گا. میمورینڈم کوئی حل نہیں ہے, وہ کچرے کی شکار ہو جاتا ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. کیا کرنا پڑے گا؟ ارے نیتی رواج بدلو, شادیاں آسان کرو, سماج کے دھارا دھورن بدلو. کیا سماج کے دھارا دھورن باپ داداؤں کے چل پڑے ہیں؟ وہ مسلمان سماج تو وہ ہوتا ہے جس کے دھارا دھورن قرآن اور حدیث ہوتی. دہیج کی لعنت سے باہر آ جاؤ, اور یاد رکھو یہاں 19 جماعتیں ہیں. 19 سید کی بیٹی کا مانگا گھاچی سے آوے, گھاچی کی بیٹی کا مانگا سید سے آوے, میمن کی بیٹی کا مانگا شیخ سے آوے, شیخ کے بیٹے کا مانگا میمن سے آوے. دے دو بیٹی دے دو. آقا فرماتے ہیں اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا. کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بیٹی کا پیغام نکاح آوے, ذرا کان کھول کر کے سنو, اذا خطب احدکم, جب کوئی بھی بیٹی کا منگیتر بن کر کے آوے اور 2 چیزیں تم پسند کرو.
من ترضون دینو، دین ہے کہ نہیں؟ خلقو، اخلاق کا مالک ہے کہ نہیں؟ یہ کون کہتا ہے؟ جس ذات کے نام کے صدقے میں کائنات باقی ہے، وہ نبی فرماتا ہے خالی دو چیزیں دیکھو، یہاں سید، یہاں گاچی، یہاں میمن، یہاں متوا، یہاں تائی، یہاں مچھیانہ، کچھ بھی مت دیکھو، خالی دیکھو تو دو چیزیں دیکھو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فزوجو، دیندار ہے، اخلاق والا، مروت والا ہے، دے دو بیٹی دے دو۔ الا تکن تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فی الارض فتنۃ کبیر وفساد عریض، بہت بڑا فتنہ پھیلے گا اور لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ اب بیٹی کو تلاش کرتے ہیں، چورت کوٹوال بن جاوے، چور کو چوکیدار بنا دے تو کیسی اچھی تلاشی ہوگی؟ اب صبح قیامت تک کبھی واپس نہیں آنے والی، چاہے وہ ہم کو آشواسن کچھ بھی دے، اس لیے کہ چورت کوتوال ہے، چورت چوکیدار ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور سنگٹھن کی محنت 70 سال پرانی ہے، میرا جو کچھ ہوگا وہ میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں 70 سال پرانی سنگٹھن کی محنت ہے، اور کہاں کہاں کیا کیا ان کی تیاریاں ہیں، اور اس کے پیچھے کتنے کروڑوں کا بجٹ پاس ہوا ہے، اور وہ جمع ہے فنڈنگ، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ بہت عجیب ماحول ہے۔ ان باتوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تین کام تو کرنے کے ہیں: اپنی اولاد کی تعلیم، اپنی اولاد کی تربیت، اپنی کمائیوں پر نگرانی۔ تربیت میں سب آگے ہیں، ارے بیٹی ہے نا بیٹی، وہ مراہقہ ہو نہ مراہقہ، اسلام کی تعلیم مراہقہ مینس بالغہ نہیں ہوئی، ابھی بالغ ہونے میں 3 برس کی دیر ہے۔ کسی مرد، استاد، عالم، حافظ، مفتی کے پاس پڑھانا ناجائز و حرام ہے، سمجھو۔ بیٹی مراہقہ ہو گئی یعنی بالغہ کو 3-5 برس کی دیر ہے، مرد اور عورت کی باتیں سمجھنے لگی، کسی مرد استاد کے پاس پڑھانا ناجائز، نہیں پڑھا سکتا۔ جب اسلام اتنی پاکیزگی کی بات کرتا ہو تو کوئی دلت، کوئی بھوئی تیرے گھر آ کر کے تیرا ناموس لوٹ کر کے چلا جاوے تو کیا تیرے لیے، تیرے دل کو کسی چیز نے دستک دی نہیں؟ اور یہ آج کل کی بات ہے، لمبی محنت اس کے پیچھے کارگر ہوئی، اب پورا اسلام پریشان، پورا مسلمان پریشان، پوری قوم پریشان۔ دوسری چیز، بعض مسلمان کہتے ہیں جو غیر کی بیٹی کو لاتے ہیں وہ بھی سمجھے اسلام کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں۔ میرے نبی کی 23 سالہ زندگی اٹھاؤ، وہ تو مسلمان بنانے کے لیے تھوڑا ہے، تیری ہوش آنے کے لیے ہے، تجھے حرام خوری کرنی تھی اور اسلام کا نام تو دیتا ہے، غلط ہے۔ اسلام کو ایسی ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اسلام پھیلایا اور اسلام سے متاثر ہوئی اور دین سیکھا، پھر آیا دامن باعزت مرد کو پیغام نکاح دے کر لو نکاح، لیکن تو مسلمان بن جا، اپنے نکاح کر لے۔ ایسے کسی بھی غیر مذہب کی بیٹی کو اسلام کی پہلے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آج بھی ضرورت نہیں اور قیامت تک ضرورت نہیں۔ ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، ہمارا سماج کچھ کم ہے۔ ایک ٹائم تو آنے والا ہے 50 عورت ایک طرف ہوگی اور مرد ایک جگہ ہوگا، جنگوں کا زمانہ ہوگا، مرد کام آ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، 50 عورتیں ایک ہیں اور مرد ایک سنبھالنے والا۔ حتی ان ل50 امرأة القیم الواحد، اور پاکستان کے مردم شماری میں 27 عورت پر ایک مرد ابھی ہے، اور افغانستان میں تو یہ پیشن گوئی کب سے پوری ہو گئی، یہ پیشن گوئی آقا نے دی ہے۔ آپ کو فتن ہم سمجھائیں کھول کھول کر، اب ضرورت آ گئی ہے، ہم اپنے بوریے اور مسلوں کے اوپر نہیں
بلکہ ہم امت میں جا کر کے امت کو درد کے ساتھ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں. کل اس کی بیٹی، کل میری بیٹی کا نمبر ہے. آج اس کی بیٹی کا نمبر آیا، کل میری بیٹی کا نمبر ہے. آسمان زمین ایک کر ڈالو، پوری کائنات کھن ڈالو، یہ بیٹی آنے والی نہیں. ہماری گھانچی برادری میں کھیڈو ورا قوم رہتی ہے، یہاں ویرم گم، باپ مر گیا، ماں بیوہ ہو گئی، بچی یتیم. مسلم سماج کو دستک دی جاتی ہے. میں نے کہا میں نے اس کا برابر مطالعہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، کس طریقے سے وہ اندر آتے ہیں. یہ تو یہاں کا داخلہ ہے. اب گھر میں کوئی رہا نہیں، فقر فاقہ محتاج کے آدمی کو کافر بنا دیتی، گزارا مشکل ہو گئے. تھوڑے دن وار تہوار سگے کٹم جارت 40 ورسی پچھی تو کون نے ہوں کون، ایسا ہوتا ہے ہم میں. جب فقر فاقہ اور محتاجگی آئی، پڑوس میں رہنے والا ہندو متوجہ ہوا، خرچہ دینا شروع کی. ماں بھی استعمال ہوتی ہے، بیٹی بھی استعمال ہوتی ہے. مسلمان سماج کا ہم نے وہاں سروے کیا تھا 3 برس 5 برس پہلے، تو خالی ایک شہر میں 67 بیٹیاں، ایک برس میں 60 اور 67 بیٹیاں ایک شہر میں 1 برس میں مسلمانوں کے گھروں میں سے ہندوؤں کے گھر میں چلی گئی. وہ ان سے شادی بھی کر لی اور کافر بھی بن گئی. یہ ہمارے سوراشٹر کی ابھی بات کرتا ہوں. بروڈا کا، سورت کا، احمد آباد کا جو تناسب ہے، سروے ہے، وہ تو بہت بڑا ہے. ضرورت ہے اس بات کی شادیاں مختصر کرو، شادی کرو ایک دم سادگی کے ساتھ. دہیج کی لعنت سے باہر آ جاؤ. بیٹیوں کے ماں باپ کو مت کہو મારો બેડ આવો છે, આટલા બાય એટલાનો છે, આજ કલરના પલંગના, આટલા જ કબાટના પૈસા જોશે મને. वो हमारे समूह के सामान को तो कचरे में डाल देते हैं, और जो पलंग बना है उसी के तर्ज का वो कबाट का कितने में, तो 35,000 में खाली कबाट बन से. कसम खुदा ताला की, वो बाप भी मांग मांग कर ज़कात वसूल कर करके, ब्याज के पैसे वसूल कर करके वो तेरी 35,000 की कबाट की तिजोरी बनाता है. तेरी बेटी की इज्जत का तू नीलाम करता है. इस कदर तू फकीर बन गया, इस कदर तू भिखारी बन गया, इस कदर तो मोहताज बन गया कि किसी के इज्जत को तूने लूटा. समाजी निजाम पूरा बदलना पड़ेगा. हर समाज को शादियों की रसूमात एकदम आसान करनी पड़ेगी. ये तोड़ना पड़ेगा बंधन कि समाज में बिक्री समाज बन जाए, बेहतर है. पहले नंबर की चॉइस बराबर है, इस्लाम में विलायत और कफात मोतबर है. लेकिन अगर रिश्ता नहीं आता, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं आपको 1 दर्जन वो घर के पते बता सकता हूं इसमें 3-3, 4-4 बेटियां, इसी बुनियाद पर कि मेरे खानदान, मेरे समाज के इंतजार में वो 3-3, 4-4 बेटियां 40 से 45 साल की उम्र की होगी. एक तो समाजी निजाम दुरुस्त करना पड़ेगा. अपने घर में पराया मर्द का दाखिला हराम करना पड़ेगा. अपना भी और बेगानी का भी, अपने हम मजहब का भी और दूसरे मजहब का भी. कुफ्र तो खाइन है, कुफ्र तो खयानत ही है. अपने लोगों के साथ भी इस्लाम ने यह ज़ाब्ता बनाया, आप अंदाजा नहीं कर सकते. अल्लाह के नबी के पास हजरत आयशा और उम्मे सलमा या हफ्सा मौजूद थी. दोनों बीवी है, अल्लाह का पैगंबर घर में है, दोनों बीवियां मौजूद है. अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम अंधे सहाबी, नाबीना सहाबी अंदर आ गए और कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह. अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों बैठी हुई थी, उन दोनों से कहा इहतजीबा अंतुमा, इहतजीबा अंतुमा, तुम दोनों पर्दे में चली जाओ, तुम दोनों पर्दे में चली जाओ. अब दोनों ने कहा ए अल्लाह के नबी, ये तो अंधा है, वो हमको थोड़ा देखता है, वो तो अंधा है, वो हमको थोड़ा देखता है, उसको क्या मालूम कि यहाँ कौन है. पैगंबर ने फरमाया अफअनियावान अंतुमा अलस्तुमा तुबसिरानिही, अरे तुम दोनों तो अंधड़ियां नहीं हो ना, तुम दोनों तो अंधड़ी नहीं हो, तुम तो उसको देखती हो कि नहीं देखती हो, तुम्हारी आंखें तो नहीं फूट गई है.
तजीबान तुम जाओ पर्दे में चली। क्या पैगंबर की पाकीज़ा तालीम है। खाली जीना मर्द से थोड़ा होता है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जीना में पेशकश तो औरत करती है। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोरी में पेशकश मर्द करता है, बहादुरी का काम है, और जीना में पेशकश औरत करती है। इसलिए पैगंबर ने फरमाया तुम उनको देखती हो कि नहीं, तुम दोनों तो अंधेड़ियां नहीं होने, पर्दे में चली जाओ। एक अंधे से पैगंबर ने जब अपनी पाकीज़ा बीवी का जो उम्मुल मोमिनीन है और उस पाकीज़ा बीवी का जो वही के आधे इल्म की मालिक है ये इस्लाह की हो, तो हमें अपने घरों की निगरानी किस अंदाज से करनी चाहिए। ये चंद गर्म गर्म बातें गर्म गर्म आंसुओं की बुनियाद पर है। कसम खुदा ताला की, हिम्मत उसके बाद की है जब गर्म गर्म आंसू बारगाह खुदाबंदी में बहाए हैं कि अब माशरा बहुत तेजी के साथ हालात से निकल जा रहा है। ऐसे मौके पर अब सर पर कफन बांधने का टाइम आ चुका है, यानी हम निकल पड़ेंगे मुख्तलिफ समाजों में और समझाएंगे हमारे भाइयों से रूठी पुरानी मत वापरो, रीत रिवाज बदलो, अपनी रसूमात को इस्लाम के दायरे में कर दो, अपनी रसूमात पर अडिखम मत रहो, कुछ सोचो। इज्जत, हया और पाकदामनी पाकीज़ा माशरे का जेवर है। अब तक हमारी एक रौब, हमारा दबदबा, हमारी ताकत और हमारी एक शान और एक गलबा दुश्मनों पर है। उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि हमारी माओं की इज्जत और पाकदामनी दूसरे शोहरों के मुकाबले में है, और अब उस पर डाका डाला जा रहा है। जब उस पर डाका डाला जा रहेगा तो हम चैन से नहीं रह सकते। जिंदगी चंद लम्हात के लिए है, मौत आनी आनी है, कब्र में जाना जाना है, लेकिन एक बात तय कर लेनी है, अपनी मां बहन बेटी की इज्जत और इज्जत जरूरी है। और ऐ मुसलमानों, किसी हिंदू की बेटी को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, ललचा फौसला बगाकर किसी भी हैसियत से ख्वाहिश और शहवत रानी या माल और दौलत या किसी और बुनियाद पर इनको मुसलमान जमात में ले आने की कोई जरूरत नहीं है। इनका इस्लाम मोतबर नहीं। मैं आपको उन बेटियों का भी इस बस्ती में हाल सुना सकता हूं जिसको मुसलमान लाया है, लेकिन उसके घर में आज काफिर का धर्म पालती है और उसकी नस्ल मुसलमान से पैदा हुई, वो काफिर के नाम से नाम रखता है। तो जरूरत क्या है इसकी? हम किसी की बेटी पर निगाह क्यों डालें? हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारी बेटियां बहुत है हर समाज में, और हर समाज से हम कहते हैं नीति नियम, बंधारण और उसूल और साब्ते कुरानी बनाकर अपने इज्जत, हया और पाकदामनी का जेवर इख्तियार करो, और तीन चीजें पाकीज़ा बनाओ, तालीम, तरबियत और अपनी गिज़ा। अल्लाह तौफीक अता फरमावे। जज्बात में मैंने ये नहीं कहा है, मैंने बहुत दूर अंदेशी से कहा है, समझ कर कहा है, और इस बात के कहने से पहले मैंने 3 पारे कुरान के पढ़े हैं और घंटों में बेदार रहा हूं, और मैंने सोचा है कि नहीं, इस तरह कभी भी हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर नहीं बात कर सकते हैं, जबकि हमारी बेटियां एक भोई बिरादरी से शहवत रानी की शिकार हो जाए तो हम क्या इज्जत लेकर चल सकते हैं, हम क्या छाती खोल करके चल सकते हैं, हम क्या निगाह उठा करके चल सकते हैं। बिरादरी ढांची होना और शेख होना कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, इस्लामी रिश्ता तो एक है। वो मेरे घर में हुआ मैं तो ये समझता हूं, वो शेख के घर में हुआ ये मैं नहीं समझता हूं, ये मैं समझता हूं कि मेरे घर में हुआ। कभी ये नहीं सोचा कि अगर उसकी जगह मैं बाप होता, उसकी जगह मेरी बीवी उसकी मां होती और उसकी जगह मेरी बेटी होती तो मेरा क्या बनता। वो कौन चीज हिफाजत कर रही है? यही चीजें हमारी हिफाजत कर रही है। जरूरत है इस बात की, हमारी बेटियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करो, मोबाइल का फितना खत्म करो, कुछ न कुछ अपने अंदर ईमानी हरारत और ईमानी गैरत पेश करो। जरूरत है, टाइम पक चुका है, वक्त आ चुका है। अगर इसके बावजूद भी हमने तवज्जो नहीं दी, यकीन मानो मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह के इज्जत की कसम, अल्लाह की किबरियाई की कसम,
उस सदमे को अपना सदमा नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें जुबान खोलने की या कलम चलाने की या किसी के सामने बात कहने का हक तुम्हें नहीं। उस सदमे को अपना सदमा बनाओ। और अगर हमने तवज्जो नहीं दी, कल दूसरा घर, आज हमारे घर में भी ये शक्ल पैदा हो सकती है। अल्लाह की हिफाजत फरमाए। माँ बाप तवज्जो दें। मैंने बुनियाद से बात आपकी खिदमत में तफसील से रखी है। बाद लोग मेरी बात का गलत मतलब भी बहुत निकालते हैं, इसलिए कि वो आधी सुनी आधी नहीं सुनी। ऐसा न हो, पूरी बात मुरत्तब अंदाज में सुनो, दिल की गहराइयों से और इंतहाई सदमों से सोगवार होकर। हमने चंद लम्हात जिंदगी और अपनी सीरत आपके सामने खोली है। नतीजा ये है कि हम बेदार हो जाए। सोते रहने से काम नहीं चलेगा। अब हर वक्त मुस्तैद रहना पड़ेगा। और कौम की नुमाइंदगी वही करे कि जिसको 24 घंटे फाल हो, और जब भी बुलाया जाए रात को 2 बजे तो कोई उज़र नहीं होना चाहिए। अब के हालात में अगर वो उज़र पेश करता है तो अल्लाह के यहां वो जवाब देना पड़ेगा कि जिस जवाब के देने की उसको कोई ताकत नहीं, और खुदा के यहां उसका कोई छुटकारा नहीं हो सकता है। अब टाइम बहुत एकदम तेज हो गया है, तेज डिसीजन और तेज हालात, और इनके आंखों में आंखें डाल करके बात करना, जबकि मुल्क के हालात इंतहाई खराब से खराब हो गए हों। तो हमारे घर में उनका कोई चौकीदार काम करता हो, हमारे घर में उनका कोई चौकीदार काम करता हो, तो हमारा राज कैसे रह सकता है? जाहिर बात है 1-2 दिन का तो मसला नहीं है, इसके पीछे एक लंबी वक्त गुजरा होगा, कोशिशें हुई होगी। वो बाप जो रक्षा चलाकर दिन के 100-200 बचाकर जिस देवी घर में 50 जमा किए हो, अब वो 50 बेटी लेकर के अय्याशी फहाशी के लिए ले जावे, तो उस बाप के दिल पर क्या सदमा गुजरा होगा। उस बाप को एकट नहीं तो और क्या आवे, उसको तो मौत ही आ जाए, और मौत ही उसकी जिंदगी है और जिंदगी उसके लिए मौत है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम मदारिस इस्लामिया और अरबिया खुल चुके हैं। आज शव्वाल से अपने अपने बच्चों को दाखिल कराने की कोशिश करें। यहाँ ऐलान मदरसा सौतुल कुरान का है, जामिया काशिफुल उलूम का है, तमाम मदरसों के ऐलानात हैं। 10 शव्वाल से मदरसे शुरू हो गए हैं। अपने अपने बच्चों को, बच्चियों को तालीम के लिए आरास्ता पैरास्ता करें, और वो बात जो मसला मैंने बयान किया उसको खास नोट करें। मुराहका बच्ची मर्द उस्ताद के पास तालीम लेने की हकदार नहीं है, पढ़ाना उसके पास नाजायज है, और बालिगा है तो हराम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हजरात की खिदमत में वो किस्सा पेश किया वीरम गांव वाला। अब घर में बेवा औरत है और उसकी यतीम बच्ची है। पड़ोसी हिंदू उसका गुजर बसर करता है। जब मुसलमानों को पता चला तो वो उन बच्ची के पास और उनकी मां के पास गए, तो बच्ची की मां ने जवाब दिए। वो असल सुनने के काबिल था। उसने कहा, मुसलमानों तुम अब तक कहाँ सो गए थे? हमारे घर में खाने का नहीं था, हमारे पास इलाज के नहीं थे, तो यही हमारा मोहसिन बन करके घर का खर्चा भी यही दे रहा है। और जब तुमको ये बुरा लगता है, अब तुम्हें हमको कहने का कोई हक, हम तो इसी को अपना कर रहेंगे और इसी के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे। मुसीबत में काम आकर कैसा गलत फायदा उठाया। एक एक दर्जनों ऐसे वाकयात रोजाना के, और उनके पीछे के अंदर का बैकग्राउंड आप देखो ना, बहुत बहुत इस्लाह की जरूरत है, बहुत बहुत समझदारी से काम लेने की जरूरत है। खाली तफरीही तौर पर बातें सुन लेने से काम नहीं चलेगा। दिल में कुछ अफसोस और कुरन पैदा करनी ही पड़ेगी, और कोई न कोई जोरदार इकदाम करना ही पड़ेगा। हुकूमत को क्या बदनाम करने की। पहले हमारे नबी जी की सीरत तैयबा में कोई ऐसा, अब उनको क्या, वो थोड़े हमारे रखेवाड़ हैं। हमारा रखेवाड़ तो हिफाजत तो हमारा अल्लाह करता है, हमारा कुरान है। हम खुद दूसरों की खाली खाली शिकायत और जाहिर में दिखलावा करके अपने अल्लाह से मदद लेने के तरीके भी भूल जाते हैं। उनको क्या पड़ी है कि हमारे घर के बहू बेटी की इज्जत और इफ्फत की हिफाजत वो करेगा।
جس کا سہاگ لٹ چکا، جس کی ممتا اور جس کی نیکی لٹ گئی، اس کو وہ کیا تلاش کر کے لائے گا؟ وہ تو کافر ہے، اس کو کیا پڑی ہے؟ فکر تو اس بات کی تھی کہ میں اس کی تعلیم اور تربیت کرتا، میرے گھر کی میں حفاظت کرتا، اس کے اسباب تو مجھے کرنے کے تھے۔ مسلم سماج معاشرے کو اس بے حیائی اور بے دینی پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ یہ اسباب نہیں ہیں اور یہ سد باب کے ذرائع اور طریقے نہیں ہیں۔ سد باب کے ذرائع وہی ہیں جو قرآن اور سنت نے طے کیے ہیں۔ باضابطہ اسلامی سماج اور معاشرہ اور اصلاحی ترتیب سے کام کرنا پڑے گا۔ سڑا تیز ہو چکا ہے، اب اس میں متفکر سمجھدار لوگوں کو میدان میں آ کر کے سماجی گٹھ بندھن جو غیر شرعی ہے اس کو توڑ کر سادگی، شریعت اور سنت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی بھرپور کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ترتیب کام میں لے آئے، ماحول بنے گا، معاشرہ بنے گا، سماج بنے گا اور دیش میں امن و سلامتی باقی رہے گی۔ اللہ ان کڑن کے ساتھ کئی ہوئی باتوں پر نظر ثانی کرنے کی اور غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔